نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ہی غربا کو نقصان ہوگا، تکلیفیں ہوں گی، روزانہ کے کمانے والے لوگوں کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ آپ زندہ لوگوں کی بھی پریشانیوں کا خیال فرمائیں۔ گزارش بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، یہ کرونا کی بیماری کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اس سے متاثر لوگوں کی بہت ہی اموات ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے حکومت نے یہ لاک ڈاؤن نافذ کیا ہے۔ اب پتہ نہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہاں تک فائدہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہم اس سے انکار نہیں کرتے اور ہم اس سے متفق ہیں کہ آپ نے یہ لاک ڈاؤن قائم کیا ہے، نافذ کیا ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن میں حکومت جانتی ہے اور اچھی طرح معلوم ہے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ہی غربا کو نقصان ہوگا، تکلیفیں ہوں گی، روزانہ کے کمانے والے لوگوں کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ اس کے احساس تو ہے ان لوگوں کو، لیکن اس احساس کے باوجود اس کی طرف حکومت نے توجہ نہیں کی کہ ان غربا کا تعاون کیسے ہو، ان کی پریشانیاں کس طرح دور ہوں۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے جہاں مرنے والوں کی فکر فرمائی ہے اور بیماروں کی حفاظت کے لیے جو آپ نے فکر فرمائی ہے، اسی طرح گزارش ہے کہ ایسے جو غربا ہیں، جو روزانہ کمانے والے ہیں، وہ بیچارے بہت پریشان ہیں، پہلے سے پورے ایک سال سے بہت پریشان، اب اس لاک ڈاؤن میں اور زیادہ پریشانی۔ یہ حکومت کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی رعایا کا خیال کریں اور پھر ان کے امداد کے لیے کوئی نہ کوئی صورت اختیار کریں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں علاج کے لیے، جس کو مولانا افتخار صاحب انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، آکسیجن اور بیڈ وغیرہ، اس کو مہیا کرنے کی بھی زیادہ فکر کرنا چاہیے کہ اسپتالوں میں یہ چیزیں مہیا نہیں ہیں اور مریض آتا ہے، آکسیجن نہیں ہے، پھر وہیں وہ دم توڑ دیتا ہے۔ ایسے بہت سے اموات ہو رہی ہیں، تو اس طرف بھی زیادہ آپ کو متوجہ ہونا چاہیے اور زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کو مہیا کرنا چاہیے۔ بے شک آپ فکر فرما رہے ہیں، لیکن ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہر ہسپتال کو جتنی ضرورت ہے اتنا آپ ضرور سے جلدی سے جلد آپ وہاں اس کو مہیا فرمائیں، اور دوسرے جو چیزوں کی ضرورت ہے لاک ڈاؤن میں، وہ ان چیزوں کو مہیا فرمائیے۔ اور حکومت جب قانون نافذ کرتی ہے تو نافذ کرنے میں سب سے پہلے پہل کرتی ہے پولیس، اور اس کی وجہ سے عوام کو علم بھی نہیں ہوتا اس قانون کے نفاذ کا۔ اب ایک دم سے پولیس ان پر حملہ کرتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے۔ اس پر بھی روک لگانا چاہیے۔ بس میں اتنی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور پھر آخر میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کی طرف آپ توجہ فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے حکومت سے گزارش کی، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو انجوائز ہیں اور جو استطاعت والے جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی آپ تعاون کا سلسلہ جاری فرمائیں اور اس کو شروع کریں، اور معلوم کر کے جو پہلے جو کٹس تقسیم کیے گئے تھے، اگر اس مرتبہ بھی ہو تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ غریبوں کی پریشانیاں
دور ہوں گی۔ اس لیے میں مالدار حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرف توجہ فرمائیں۔ مدارس بھی بہت ہی زیادہ اس کے زیادہ شکار ہو گئے ہیں، ان مدارس کی طرف بھی آپ حضرات متوجہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے، گزارش ہے، درخواست ہے۔ ملک میں پھیلے ہوئے وبائی مرض کے لیے آخری علاج لاک ڈاؤن کے طور پر جو 15 دنوں کے لیے نافذ کیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ اس آخری مرحلے سے پہلے اس مرض کی روک تھام کے لیے جن اقدامات کو کرنا حکومت کے لیے ضروری تھا، کیا حکومت نے وہ اقدامات کیے؟ آکسیجن مہیا کرنا تھا، بیڈز تیار کرنے تھے، وینٹیلیٹرز گزشتہ سال کے تجربے میں ان کو فراہم کر لینا چاہیے تھا۔ کیا لاک ڈاؤن سے پہلے کے ان مراحل پر حکومت نے کوئی کام کیا؟ زمینی حقائق تو یہ بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی کام حکومت کی جانب سے نہیں ہوا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہاں آکسیجن اور بیڈز کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ لوگ بیڈز نہ ملنے کی وجہ سے، آکسیجن وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے سڑکوں پر جو ہے وہ آخری سانس لے رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حکومت نے ایک لاک ڈاؤن کو ایک مؤثر حل کے طور پر نافذ تو کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اس سے کہیں زیادہ جو ضروری اقدامات تھے اس سلسلے میں حکومت کے کام نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور اگر حکومت نے لاک ڈاؤن کر ہی دیا ہے تو کم از کم جیسے سرکولر پولیس اسٹیشنوں کے ذریعے اس کی لمٹ میں عبادت خانوں اور تنظیموں کے ذریعے پولیس اسٹیشن اس پر عمل کروانے پر پوری اپنی طاقت اور زور آزمائی کرتا ہے، انہی پولیس اسٹیشنوں کے ذریعے کیا اس لمٹ میں موجود غریبوں کے لیے کچھ امدادی سامان فراہم نہیں کیا جا سکتا؟ لاک ڈاؤن کرنے کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے روز کمانے کھانے والوں کے اور مزدوری کرنے والوں کے جو حالات پیدا ہوں گے، ان کے لیے حکومت نے کیا اقدام کیا ہے، کیا اقدامات کر رکھے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے ان کے لیے کیا سہولیات فراہم کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے اس سلسلے میں جو ہے کوئی بات واضح حکومت کی طرف سے آئی نہیں ہے، تو حکومت لاک ڈاؤن کرے تو اس سلسلے میں بھی توجہ دے تاکہ اس کی حکومت میں کوئی غریب مزدور فاقے سے بھوکے پیٹ ہونے کی وجہ سے مرے نہ۔ اس سلسلے میں بھی حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لاک ڈاؤن نافذ کر کے وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے بعد پیدا ہونے والے حالات سے نمٹنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں بھی حکومت توجہ دے اور کوشش کرے کہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں، اس مدت میں غریبوں کو مکمل حکومت کی جانب سے سہولیات فراہم ہو، اس سلسلے میں اقدامات بھی کرے، توجہ بھی دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امیر شریعت کی صدارت میں مختلف علماء اور جماعتوں کے ذمہ داروں کا ایک اجلاس مشورے کے لیے منعقد ہوا، اور اس وقت حکومت نے 14 دن کے لیے لاک ڈاؤن کا جو اعلان کیا ہے، اس کے نتیجے میں خاص طور پر گزشتہ سال کے اور ایک لمبے عرصے سے چلتے ہوئے ان حالات کے نتیجے میں لوگوں کی جو مسائل بڑھ گئے ہیں اور سٹارویشن کا روزانہ کی ضرورتوں کو پورے کرنے کے سلسلے میں جو دقتیں اور مسائل پڑ رہے ہیں، اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کیا گیا، اور حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ عوام کی، غربا کی اور روزانہ کما کر کھانے والوں کے جو مسائل ہیں ان پر توجہ کی جائے اور ان کے لیے کوئی راحت فراہم کی جائے، ان کے لیے ریشن کی فراہمی کا کوئی نظم کیا جائے، ورنہ اس ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج لوگ کورونا کی وجہ سے مر رہے ہیں، بھوک مری کے واقعات بھی یہاں اس ملک میں پیش آ سکتے ہیں۔ چنانچہ گزارش ہے کہ حکومت اس سلسلے میں اقدامات کرے، اعلان کرے
اور عملاً لوگوں کو مدد پہنچانے کا، ریشن پہنچانے کا اور ان کے لیے راحت فراہم کرنے کا کام کرے۔ اسی طرح دیگر NGOs ہیں اور صاحب ثروت لوگ ہیں جو پہلے بھی اور گزشتہ سال بھی اس سلسلے میں مزدوروں کی اور غریبوں کی راحت کاری کے لیے بہت سارا کام انہوں نے کیا ہے۔ آج معاشرے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پاس جو غربا رہتے ہیں اور خصوصاً کارپوریٹ سیکٹر کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور صاحب ثروت لوگ اس سلسلے میں آگے بڑھ کر لوگوں کی راحت کے کام انجام دیں۔ اس کی خاص طور پر ہم اپیل کرتے ہیں اور اس میں سب مل کر شامل ہیں۔ برکاتہم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے ساتھ آج جو نشست منعقد ہوئی ہے اس میں مختلف تنظیموں کے علماء شریک ہوئے اور سب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے لاگو کیا گیا یہ لاک ڈاؤن، اس کو منظور کرتے ہوئے یہ لاک ڈاؤن بیماری کی روک تھام کے لیے ایک کوشش ہے، بہت اچھی کوشش ہے، ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ گزشتہ سال کے تجربے کی بنا پر مسلمان اور تمام برادران وطن، خاص طور سے مڈل کلاس اور غریب جو طبقہ ہے، وہ جو اس لاک ڈاؤن میں بہت بری طرح سے حالات سے متاثر ہوتا ہے، اس سلسلے سے غور و فکر کیا گیا ہے اور اسی سلسلے سے گزارش کی جا رہی ہے کہ حکومت نے ضروری اشیاء کے دکان کھلے رکھنے کا اس نے انتظام کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ کھلے دکان تو کھلے ہیں، غریبوں کے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ جیسے حکومتوں نے دکانوں کو کھلے رکھنے کا انتظام، ضروری اشیاء کے دکان کھلے رکھنے کا انتظام کیا ہے، ویسے ہی اس بات کا بھی انتظام کرے کہ غریب طبقہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکے، ان کے پاس اس کی بھی یعنی رقم بھی مہیا ہو تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے، ورنہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو روزانہ کما کر کھانے والے ہیں، ان کو آنے والے ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں بہت سخت حالات پیش آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری اتنی ہی گزارش ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے کی فکر کرے۔